ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب. آپ پریزیڈنٹ ہیں سینٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے. اوور ٹو یو باسل صاحب. جی آپ مجھے سن رہے ہیں ایئر مارشل صاحب؟ السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اوور. نہیں تھینک یو ویری مچ فار اپیئرنگ آن ڈیسائفر ود عبد الباسط. اس وقت جو کشیدگی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، ہم سب اس کو بڑے کلوزلی واچ کر رہے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے معاملات آگے انفولڈ ہونے جا رہے ہیں. آپ بحیثیت سابق ایئر مارشل کے کیا دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا جو اٹیک ہوگا اس دفعہ؟ پہلے تو بتائیے کہ آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے. کوئی بھارت بالا کوٹ ٹائپ کو اٹیک کرے گا، میزائل داغے گا؟ بھارت کا کیا پلان آپ کو نظر آتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ جی سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت سمجھنے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انڈیا کے پاس آپشنز کیا ہیں. آپشنز ایک ایئر کی ہو سکتی ہے، ایک گراؤنڈ کی ہو سکتی ہے، ایک سی کی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں سے جو ان کی فرسٹ چوائس ہوگی ان مائی اوپینین از اف ایٹ آل از گوئنگ ٹو بی ایئر، بیکاز اس کے ان کا منیمم نقصان ہوگا. منیمم نقصان اس طرح کہ دے ول ایکسپوز ویری لمیٹیڈ نمبر آف فورسز اور لمیٹیڈ نمبر آف ایسٹس. تو اس کے اندر تو پرابیبلی دے ول چوز ایئر فورس ایز دیئر فرسٹ ویپن آف چوائس اور سروس آلسو. تو اب جب ہم ایئر فورس ٹو ایئر فورس کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان ایئر فورس از مچ بیٹر دین اینڈ مچ بیٹر پلیس دین دی انڈین ایئر فورس. although Indian Air Force is very professional, but then there are certain things which are lacking in the Indian Air Force. اس میں میں آتا ہوں، اس میں میں بات کرتا ہوں. لیکن مجھے آپ نے جب یہ کہا کہ ان کا شاید یہ ہوگا آپشن ایئر فورس، تو کیا ان کے ذہنوں میں بالا کوٹ کے اس کے بعد جو ہم نے کارروائی کی وہ ان کے ذہنوں میں نہیں ہوگی کہ اس قسم کا واقعہ ابھی نندن والا واقعہ دوبارہ نہ ہو جائے، تو مزید امبیرسمنٹ ان کے لیے ہوگی؟ اس کے علاوہ جی ان کے پاس چوائس کیا ہے؟ کوئی اکراس ایل او سی، کوئی میزائل، کروز میزائل کو گرا دیں، کوئی لانچ پیڈز پہ آرٹلری مار دیں. دیکھیں جی آرٹلری ٹو آرٹلری واٹ ول دے اچیو ان دیٹ؟ بیکاز اگر وہاں سے وہ ایک گولہ ماریں گے ہم دو ماریں گے. سو واٹ ول دے اچیو؟ دے ول اچیو نتھنگ. اور ویسے بھی ایل او سی کے اوپر تو ایکسچینج آف فائر ہوتا رہتا ہے، تو اس کے اندر کون سی کوئی نئی چیز ہوگی؟ اور اگر اف دے گو فار اے نیول آپشن تو وہ بھی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ دے ٹرائی ٹو پٹ دیئر carrier into the sea and then it went back halfway because they know that we have very potent weapons to threaten the carrier task force. تو یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں، اتنی آپشنز ہے نہیں انڈینس کے پاس. یس آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ they should have learnt a lesson, but then again let's go back to مودی صاحب's ریٹورک آف اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے. اب ان کے پاس رافیل ہے تو میرا خیال ہے وہ کچھ کر کے دیکھنا چاہیں گے کہ اگر رافیل ان کے لیے کیا کر سکتا ہے. اچھا آپ نے رافیل کی بات کی ہے تو پچھلے کئی دنوں سے بھارت ہمیں دکھا رہا ہے رافیل جی کہ ہمارے پاس 5th جنریشن یا 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ آ گیا ہے، تو اب پاکستان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیے ذرا کہ رافیل یہ جو بھارت کے پاس ہے کیا وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی بھی اس میں ہے؟ وہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے کیا ہے؟ کیا ہمارے راڈارز کے لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوگا؟ ہمارے پاس توڑ کیا ہے رافیل کا؟ دیکھیے پہلی تو چیز یہ ہے کہ رافیل جو ہے وہ 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے. 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ پینٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو اس کو تھوڑا سا شیلڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑی بہت پراپرٹیز آ جاتی ہیں جہاز میں اسٹیلتھ کی. بٹ دیٹ از ناٹ اے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ اینڈ اٹ ریئلی ڈزنٹ گیو یو دیٹ کائنڈ آف کوالیفیکیشن اور سرٹیفکیشن کہ یہ جہاز جو ہے یہ اسٹیلتھ کیٹیگری میں آتا ہے. پہلی تو چیز یہ ہے. اب جب آپ دو جہازوں کو کمپیئر کرتے ہیں لائک آبویسلی اف یو آر ٹاکنگ آف دا رافیلس، تو اس کا مقابلہ کس کے ساتھ کریں گے؟ پاکستان کے اندر جو ہمارے پاس جو بیسٹ اویلیبل ایئر کرافٹ ہے اس کے ساتھ ہی کریں گے. وہ J-10 ہے. یہ J-10 ہم نے 2-3 سال پہلے ہی لیے ہیں چائنا سے، اور یہ ہمارے چیف کی کاوش تھی. ان کی وجہ سے
we were able to get J10 into Pakistan Air Force. اب جب یہ J10 پاکستان ایئر فورس میں آیا تو اس کے ساتھ جو مسل تھا that is known as PL-15. PL-15 missile has an edge over the Meteor جو کہ رفیل کے اوپر ہے. سو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایسا میسائل ہے جس کی ایج ہے دوسرے کے اوپر, اور ایج کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی. فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی مینس دیٹ یو آر ایبل ٹو شوٹ این انیمی ایئر کرافٹ بفور دے ایون آر بیکمنگ اے تھریٹ فیکٹر ٹو یور ایئر کرافٹ. تو آپ کے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی بھی ہے. تو آپ پھر جب ہمارے پاس یہ PL-15 پاکستان میں آیا تو ہم نے اس کو اپنے JF-17 تھنڈر کے اوپر بھی ماڈیفائی کیا. تو آج آپ کے پاس 2 جہاز ہیں پاکستان ایئر فورس میں who have an edge over the Rafale as far as their first shoot capability is concerned. پھر اگر آپ اپنے سیکنڈ ٹیئر کے اندر دیکھیں تو آپ کے F-16 ہیں, اور سیکنڈ ٹیئر میں جب آپ کے F-16 آتے ہیں تو اس کے اندر بھی F-16 have the first shoot capability on all the Indian aircraft other than Rafale. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی look at the phenomenal یہ جو ascendancy ہے انڈین ایئر فورس کے اوپر missiles کی, اور to shoot them down before they can get into combat arena with you. تو یہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہے جی پاکستان ایئر فورس کے پاس. تو پاکستان کے پاس بھی کوئی 5th جنریشن فائٹر جیٹ فی الحال ہمارے پاس بھی نہیں ہے جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے equipped ہو. جی ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے, لیکن دیٹ از ان دا پائپ لائن. پاکستان is in a process of getting around 36 to 40 J-35, which is already in the pipeline. And inshallah, if all goes well, we should be having these aircraft in Pakistan by the end of next year. Whereas India کی ابھی تک اس regime کے اندر یا 5th generation aircraft کی کیٹیگری کے اندر ان کی ابھی جو ہے کوئی پیش رفت نہیں ہے. Although Mr. Trump has offered India F-35 جو ان کا ایک stealth export version aircraft ہے, maybe Indians accept that or maybe they don't, but even if they try and do that, I think they will take around 6 to 7 years minimum to induct that aircraft. تو یہ جو رشین ایئر کرافٹ ہے سخوئی 30 یا Su-30 جو بھی ہے, وہ کہاں پہ, اس کو آپ کس طرح ریٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو رافیل, یا وہ کتنا بہتر ایئر کرافٹ ہے؟ Su-30 is an aircraft which is a capable aircraft. It's a very big aircraft. It can carry a lot of munitions. It has a lot of range. But آج کل کے جی زمانے کے اندر جو ہے نا, جہاز کا بڑا ہونا, اس کی ویپن لوڈ کیرنگ کیپیسٹی ہونا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. فار دا ریزن بینگ کہ آپ کے جہاز پہ کتنا اچھا ریڈار ہے اور کتنا اچھا آپ کے پاس مسل سسٹم ہے کہ آپ دوسرے کو ایئر کمبیٹ کے اندر کس طرح تھریٹن کر سکتے ہیں. تو ان کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. اینڈ دین سیکنڈلی اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو 2019 میں جس وقت انہوں نے وہ اپنا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی, اس میں Su-30 figured nowhere other than on the list of being shot down. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہمارے ابھی آج ہم نے ابدالی کا ٹیسٹ فائر کیا, فائر ٹیسٹنگ اس کی ہم نے کی, وہ تو سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہے, اور شاید ہم نے اس کی رینج بھی بڑھا دی ہے, 450 کلومیٹر تک اب ہو گیا ہے. ہمارے پاس جو ہے یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل جو ہیں کتنے افیکٹو ہوتے ہیں کرائسس سچویشن میں؟ کیا یہ بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں رافیل وغیرہ کو, یا دوسرے جتنے بھی, یا میراج ہوں یا میگ ہو یا سخوئی ہو, بھارت کی طرف سے اگر ہماری ایئر اسپیس پہ انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا ہی مداوع ہے؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی سرفیس ٹو سرفیس میسائل کی, تو دس از اے میسج ٹو دی, جس وقت بھی یہ وین دی فورسز فیس ایچ ادر اور یہ ٹینشن پیریڈ شروع ہوتا ہے اور سیبر ریٹلنگ ہوتی ہے, اس کے ساتھ برنک مین شپ بھی آ جاتی ہے کہ جی ہم نے میسائل ٹیسٹ کر دیا. تو دس شوڈ بی ٹیکن ان دیٹ کانٹیکسٹ, اینڈ دین اٹس اے میسج آلسو کہ اف یو ٹرائی سم تھنگ آن دی گراؤنڈ دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو فیس. سو یہ ایک آپ جو ہے برنک مین شپ ہے. باقی آپ کا کوشچن کہ سرفیس ٹو ایئر میزائل کی بات کر رہا ہوں میں, انزا وغیرہ جو ہیں. ہاں جی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسی کا. دی ادر کیپیبلٹی دیٹ وی ریکوائر از فار شوٹنگ ڈاؤن دی اینیمی ایئر کرافٹ ہو انٹروڈ انٹو یور ٹیریٹری.
پاکستان ایئر فورس نے اپنے پچھلے 2 سالوں کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے اور انڈیجنائزیشن کی ہے اپنے ایئر ڈیفنس ویپنس میں. اور اس کے اندر ہمارے پاس آج یو ول بی ویری ہیپی ٹو نوٹ that we have the capability of shooting down even BrahMos missile. And we have that kind of a capability which the Indians try and boast around by saying کہ جی ہمارے پاس S-400 system ہے. S-400 system is one of the most potent systems that you have for the air defense system. اور یہ جو S-400 system ہے اس کے مقابلے کا ہی ہمارے پاس سسٹم ہے, اور اس کے اندر 2-3 اور سسٹمز ہم نے انٹیگریٹ کر کے اس کو اور بھی زیادہ پوٹنٹ بنا دیے. اور اس پوٹنسی کی وجہ سے ناؤ اینی انٹروڈنگ فورسز انٹو پاکستان ول بی ڈیٹرڈ, اینڈ if they try and misadventure they'll be shot down. تو ہمارے پاس تو یہ بہت اچھی کیپیبلٹی ہے, and we are able to threaten aircraft or the flying intruders at a range of something 300 to 350 kilometers. پھر اس کے علاوہ ایک اور جو آج کل ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے ایئر وارفیئر کے اندر, دیٹ از یور ڈرونس. اور یہ ہمارے پاس اینٹی ڈرون سسٹم ہے اور بہت اچھا اور انڈیجنسلی میڈ ہے, اینڈ اٹ تھریٹنس, اٹ ہیز 2 categories for a long range drone to be intercepted at a farther ranges, and shorter range drones which are detected at a shorter range. تو آپ ہمارے پاس تو ٹوٹل ویئر ود آل ہے جی. ایئر مارشل صاحب, آخری میرا سوال یہ ہے, کیونکہ میں انڈین میڈیا تھوڑا سا دیکھتا رہتا ہوں تو وہاں پہ موازنہ ہوتا رہتا ہے کہ پاکستان کے پاس تو ایئر کرافٹ ہی بہت کم ہیں, ہمارے پاس تو 300 کے لگ بھگ ہیں, اس سے بھی شاید زیادہ ہیں, 250 ہیں. پاکستان کے پاس تو کچھ کوانٹٹی وائز پاکستان بہت پیچھے ہے. تو کیا یہ بھی میٹر کرتا ہے اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے؟ جی آپ نیوکلیر ویپنس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اوور آل جو ہمارے پاس ایئر کرافٹ ہیں, فائٹر جیٹس ہیں, یا اور بھی جو ہمارے پاس ایئر کیپیبلٹیز ہیں, جو بھارت کا میڈیا دیکھیں تو وہ کوانٹٹی ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان سے جہاز بھی زیادہ ہیں, ہمارے پاس مڈ ایئر فیولنگ کے جہاز بھی, ٹینکرز بھی زیادہ ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کیا یہ چیزیں یہ میٹر کرتی ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی, واٹ از موسٹ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ابھی دی وارفیئر آرٹ ہیز ٹوٹلی چینجڈ. اٹ از ناٹ دیٹ یو کمپیئر نمبرز, یو کمپیئر کیپیبلٹیز. If you are capable of achieving the same thing with 10 aircraft as compared to 30 aircraft, what is more important? 10 aircraft who are more capable than the aircraft numbers, if you have more numbers. So آپ ایک چیز یاد رکھیں, پہلے ہمارا یہ سائیکی ہوتی تھی کہ ہم جب انڈین ایئر فورس سے لڑتے تھے نا تو ہم کہتے تھے کہ جی 1:3 کی ریشو ہے اور یہ ہمیں آؤٹ نمبر ہیں اور ہم نے اپنی ٹریننگ ایسے کرنی ہے. ابھی جو ہے the concept has totally changed. Now we train to utilize our capability at the best. Now if that lesser numbers can handle a larger capability, so you are a much better placed air force than the other air force. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسری جو بہت ایک اور چیز ہے, ملٹی ڈومین آپریشن. ابھی وہ پرانی جنگیں ختم ہو گئی کہ جس وقت آپ ایپل ٹو ایپل بات کیا کرتے تھے. ابھی ناؤ وی آر ناٹ کمپیئرنگ ایپل ٹو ایپل. اٹس اے ملٹی ڈومین وارفیئر جس کے اندر آپ اسپیس کرتے ہیں, سائبر کرتے ہیں, اس کے اندر آپ UAVs استعمال کرتے ہیں, آپ اس کے اندر EW استعمال کرتے ہیں. تو یہ ملٹی ڈومین آپریشن جب آپ امپلوائے کرتے ہیں تو اس سے آپ کی کیپیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر آپ بھلے وہاں پہ ان کے پاس ہمارے سے 1000 جہاز بھی زیادہ ہو, تو it will not matter if it is not capable and if it is not able to meet or meet challenge which is being exposed to them. چلیے, میسج ٹو انڈیا از ویری کلیئر کہ پاکستان انشاءاللہ ہمارے پاس بہت امام عالم بہت بڑے ہیں, بہت ہیں لوگ جو امام عالم بننا چاہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ مارشل صاحب. اوکے جی, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی, اللہ حافظ.
زبردست. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب. بڑا کلیئر میسج ہاں ہم نے کلیئر انڈیا کو میسج دے ہو دیا. گیا کہ بھارت کے پاس وی بھلے آر آل سیٹ, وی آر آل ریڈی. 50 ایئر کرافٹ ہوں 100 ایئر کرافٹ ہوں ڈزنٹ میٹر, بالکل. ہمارے پاس راشد منہاج بھی بہت ہیں اور احمد عالم بھی بہت, الحمدللہ. تو جو کوانٹیفائی کر رہے تھے اس چیزوں کو وہ وہ سلسلہ ہم نے رک ذرا جانا چاہیے. اپنا جو ہمارے ذہنوں میں بھی خیال ایک تحفظات کہہ لیجیے اور خدشات تھے وہ بھی دور ہو گئے آج. صحیح. اور وہی انڈین پرسپیکٹو جو ہمارے تک پہنچتا تھا اس تناظر میں. آل سیٹ, آل ریڈی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.